مے بی آن پیپر دے سے کہ ہم نے یوتھ کے لیے یہ کیا, ہم نے یوتھ کے لیے وہ کیا, اور ہم یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو وہ دے رہے ہیں, بٹ ان ریالٹی وہ چیزیں یوتھ کو نہیں مل رہی. بیسیکلی پاکستان میں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اوپنلی آ کر پالیٹکس پر بات کریں. آر انالیسس اینڈ آور انڈرسٹینڈنگ از ناٹ جسٹ ٹو سروائیو, اٹ از ٹو تھرائیو. دوز ملینیلز بفور اس وہ زندہ رہ رہے تھے. ہم جن زی نے وہ کرائسس نہیں دیکھے جو ہمارے پیرنٹس, ہمارے بیبی بومرز, ہمارے ملینیلز نے دیکھے ہیں. مسئلہ وہ یہ ہے کہ جنریشن زی کے اندر جو ڈفرینس ہم دیکھتے ہیں ملینیل سے, وہ یہ ہے کہ وی آر ایبل ٹو ایکسپریس آور سیلفس ایموشنلی. دیکھیں جو ہماری اگر پولیٹکس کی بات کی جائے تو ان کا نا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پہ کسی کا فوکس نہیں ہے. یہ ریئلی ایک ایشو ہے, اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس کو اگر ہم نے ایڈریس نہ کیا نا تو ہمارا فیوچر واقعی میں اٹ از لائک ان ڈینجر. ایز وی آل نو 64% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, بٹ دیکھا جائے تو ہمارے پولیٹکس میں جسٹ 3% ہے. جو موسٹ آف دا جو 3% بھی ہیں وہ بھی وڈیرا سسٹم اینڈ بڑے لوگوں کا یا منسٹرز کا یا کسی آفیسر کا لائک اس طرح کی فیملی سے ہی بیک گراؤنڈ سے ریلیٹ کرتے ہوئے آئیں گے. بٹ وہاں پہ ہمیں اسٹرکٹلی باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈسکس اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو پولیٹکس. تو ریپرزینٹ کون کر رہا ہے ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہی ٹریڈیشنل پولیٹیشینس, ٹریڈیشنل سسٹم چل رہا ہے. ہسٹوریکلی ایویڈنٹ ہے کہ جو جنریشنل گیپ کریٹ ہو جاتا ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. جو ہم سے پہلے جنریشن تھی, دوز ہو ور دی بومرز, ان کو صرف اس سسٹم میں سروائیو کرنا تھا. جن زی میں بھی 2 مائنڈ سیٹ ہیں, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں. تو جن زی کو ہر چیز کا ایکسیس نہیں ہے ایکسیپٹ سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا پر بھی ہم اگر بات کریں سوشل میڈیا کی, تو سوشل میڈیا یا تو آپ کے بائسز کو ایمپلیفائی کرتا ہے یا پھر آپ کے ویوز کو ایکسپوز کرتا ہے. پاکستان میں جو یوتھ کا سب سے پرابلم ہے نا بڑا, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یوز اینڈ تھرو کا کلچر ہے. یوتھ کو یوز کرو دین تھرو. اب جب یوتھ کو پتہ ہے نا کہ دے آر یوزنگ اس, تو آئی گیس یہ یوتھ کا ہی کام ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا زیادہ اسپوائلڈ ہے کہ ہمیں وہی 13 ایئرس بیک کا جو کریکولم ہے وہی بڑھایا جا رہا ہے. فرسٹ آف آل جیسے اقبال فرمائے گئے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا, تو انسٹیڈ آف دیٹ کہ ہم خود بیٹھ کے یہ چیزیں روتے رہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی, وی ہیو دا ایکسیس ٹورڈز دی اپرچونیٹیز. اٹس ناٹ لائک سم ون از گونا کم اینڈ اسپون فیڈ اٹ ٹو اس کہ یہ لیں جی پالیسی پڑھ لیں آ کر. ویسٹرن انفلوئنس ہے ہمارے پاس, انٹرنل انفلوئنس ہے ہمارے پاس, انٹرنل بھی ہرڈلز ہیں, ویسٹرن بھی ہرڈلز ہیں. تو جنریشن زی جو ہے کل کو اگر یہ لیڈرشپ میں آتی ہے, کیا وہ لیڈر ایسے ہی بن جائے گا؟ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ جنریشن پاکستان نے نہیں دیکھی. فار ایگزامپل یو آر سیئنگ کہ ہمارے پاس جنریشن زی میں بھی گیپ ہے. ٹھیک ہے گیپ ہے, میں کہہ رہی ہوں آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ مانتے بھی ایجوکیٹڈ ہیں, یو آر ویل اویئر آف دا سوسائٹی. آپ کیا چینج لائیں گے کنٹری کے لیے؟ آپ 4 سال کی گریجویشن کے بعد, ماسٹرز کی گریجویشن کے بعد ایک پالیسی اینالسٹ بن رہا ہوں. ناؤ آئی نو واٹ از گڈ فار مائی کنٹری. ان کو تو پتہ ہے. If you'll just let me answer. بلاول بھٹو کو جنزی ہے نا, وہ جنریشن ینگ ہے, ہم تو ایڈمائر نہیں کرتے. تو آپ اگر ایک بندہ لیڈر بنا, اٹ ٹک ٹائم ٹو برنگ دا چینج. ہماری ساری یوتھ ایک دم سے کھڑی ہو جائے گی. ایکسٹریمسٹ جو ہے تو وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, ان کو لگتا ہے کہ او یہ تو ہمیں ایک ٹیم مل گئی. بتایا کہ ہاں ہم بھی ایک آپشن ہے, ہمیں لے آؤ. چلو وہ آپ کو لے آئے. slowly get to that level, no? Okay, listen. They don't you have talk options. about, everyone here is talking about social media. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا جین زی ڈیبیٹ, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر ثانی. آج کے جین زی ڈیبیٹ کے پہلے ایپیسوڈ میں اپنے کچھ یوتھ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں. ہمارے کچھ جین زی فرینڈس جو آج ہمارے ساتھ اس شو میں ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے, اور ہم آج بات کریں گے پاکستانی پولیٹکس کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو جین زی ڈیبیٹ ہے اس کو شروع کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ شو بیسکلی سٹارٹ ہوا ہے, ہمارے کچھ دوستوں نے آئیڈیاز دیے اور ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا کہ جو پاکستان کے جین زیز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے, جس پلیٹ فارم کے اوپر آ کے وہ اپنے جو دل کی بات ہے وہ رکھ سکیں, اپنی جو آواز ہے جو وہ سوشل میڈیا کے اوپر بالکل اٹھاتے رہتے ہیں, ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر, ڈفرینٹ جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر وہ بات کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آ کر وہ
جو یوتھ ہے, جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں, وہ ان جینزیز کو, جن کے بارے میں انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ اپنی ایک سوچ بنائی ہوئی ہے. کسی کو لگتا ہے کہ جینزیز ایسے ہیں, کسی کو لگتا ہے جینزیز ایسے ہیں, پتہ نہیں یہ کیسی قوم ہے, یہ کیا سوچتی ہے, کیا کرتی ہے. تو ہم آج ان کو بلانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو سنیں اور یہ آپ کو بتائیں کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں. تو سب سے پہلے میں سوال کروں گا اپنے جو یوتھ ہے, اپنے جینزیز ہیں, ان سے پاکستانی پولیٹکس کے بارے میں, جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے کہ جو فیوچر آف پاکستانی پولیٹکس ہے وہ کیا ہے, اور جینزیز اپنے آپ کو اس سسٹم کے اندر, یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے پاکستان کا, اس کے اندر جینزیز اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اور کس نظر سے دیکھتے ہیں اس سسٹم کو. تو میرا پہلا سوال ہے یسرا سے. یسرا, آپ کس طرح دیکھتی ہو کرنٹ جو پاکستانی پولیٹیکل سسٹم ہے, جس میں آپ اوبویسلی پیدا ہوئی اور آپ نے اس کو دیکھا, ابھی تک آپ اس کو دیکھ رہی ہو, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ Okay, so as a part of Gen Z, Generation Z, I would say that the political system of Pakistan has continuously failed us, okay? Okay. I believe that maybe on paper they say کہ ہم نے یوتھ کے لیے یہ کیا, ہم نے یوتھ کے لیے وہ کیا, اور ہم یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو وہ دے رہے ہیں, بٹ ان ریالٹی وہ چیزیں یوتھ کو نہیں مل رہی. اوکے, تو مجھے ایک چیز اس میں بتائیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ لوگ یونیورسٹی گوئنگ ہو, زیادہ تر لوگ میرے خیال میں یونیورسٹی گوئنگ ہیں سارے نا, یا اگر کوئی یونیورسٹی سے میرے خیال میں جو وہ پھر ان کے اپنے پرابلمز ہیں, جو ڈگری لے لیتے ہیں اور پھر پاس آؤٹ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ لوگ زیادہ تر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں, کس طرح کے چیلنجز آپ لوگ فیس کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, وہ بھی ذرا اس میں ایڈ کیجیے گا. اوکے, سو یونیورسٹی گوئنگ ازنٹ این ایشو, ٹھیک ہے. ایجوکیشن جو ہے پاکستان کی, کافی جو پاپولیشن ہے, یوتھ جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ فار دیم, ٹھیک ہے, اسپیشلی فرام پلیسز وی کم فرام. بٹ دی تھنگ از دیٹ آفٹر گیٹنگ یور ایجوکیشن, آفٹر اسپینڈنگ سو مچ آن یور ایجوکیشن, انکلوڈنگ فائنانسز, ٹائم, ایفرٹس, آل آف دیٹ, ہمیں اس کا فروٹ واپس نہیں مل رہا. دیٹس دی ایشو. ایجوکیشن ازنٹ این ایشو, ٹھیک ہے. ایجوکیشن ٹھیک ہے, کافی یونیورسٹیز بھی ہیں, اسکولز بھی ہیں, آل آف دیٹ, ٹھیک ہے. ایجوکیشن مل رہی ہے, ڈفرینٹ اسکولز وغیرہ سب ہیں. فروٹ کیسے نہیں مل رہا, مطلب کیا؟ آفٹر پاسنگ آؤٹ آف یونیورسٹی موسٹلی جو ڈگری ہولڈرز ہیں دیر موسٹلی جاب لیس, ٹھیک ہے. ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ادھر ادھر رول رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پراپر اپرچونیٹی نہیں ملتی, اور اگر ملتی بھی ہے تو اٹ از کلوز ٹو نتھنگ. اٹس ناٹ واٹ دے ایکچولی ڈیزرو آفٹر پٹنگ ان آل آف دیٹ ایفرٹ, ٹھیک ہے. آفٹر گیٹنگ دوز ڈگریز اٹس ناٹ ایون کلوز ٹو واٹ دے ڈیزرو. اوکے, ماد آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر فرسٹ آف آل تو میرا اوپینین یہ ہے کہ جنریشن زی پیدا ہی ایک ایسے ریزیلینٹ ٹائم پہ ہوئی ہے جس ٹائم پر ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامیکل کرائسز, ایسی چیزیں دیکھتے ہیں. سو بیسیکلی جنریشن زی ایک ایسے پلے گراؤنڈ میں پیدا ہوئی ہے جہاں پر ان کے پاس مشکلات بھی تھیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایسٹس بھی بہت تھے. ہم یہ بات ضرور کر دیتے ہیں کہ یونیورسٹی کے بعد یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں, ادارے میں جانے کے بعد کی اپرچونیٹی نہیں ہے, بٹ ڈیورنگ جو اس انسٹیٹیوشن کے, اس ادارے میں رہتے ہوئے جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ان کا کیا. بیسیکلی پاکستان میں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اوپنلی آ کر پالیٹکس پر بات کریں یا پولیٹیکل سپورٹ کریں ان انسٹیٹیوشنس, بٹ وہیں پر ہم چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹ پالیسی یا تھنک ٹینکس بنا سکتے ہیں. سوسائٹیز ہیں, لٹریری سوسائٹیز ہیں, ڈبیٹنگ سوسائٹیز ہیں, جہاں پہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, ڈفرینٹ پالیسیز آف پاکستان کو پڑھا بھی جا سکتا ہے, کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے, اور اسٹوڈنٹس یہ کر رہے ہیں. دیٹ از واٹ جنریشن زی از. بیسیکلی جو ویک انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کی اور جو فیلئر ہیں پاکستان فارن پالیسی کے, ہم ان کو الزام لگا دیتے ہیں گورنمنٹ کو یا پولیٹیشنز کو, بٹ ہم انسٹیٹیوشنز کو بھول جاتے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انسٹیٹیوشنز تب اسٹرانگ ہوں گے جب یہی جنریشن زی گراس روٹ لیول پہ کام کر کے ہم ان انسٹیٹیوشنز میں جائیں گے, ان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. آر انالیسز اینڈ آر انڈرسٹینڈنگ از ناٹ جسٹ ٹو سروائیو, اٹ از ٹو تھرائیو. دوز ملینیلز بفور اس وہ زندہ رہ رہے تھے, 2008 کا اکنامیکل کرائسس آ گیا اینڈ دے جسٹ ہیڈ ٹو سروائیو کہ اس میں سروائیو کرنا ہے, بٹ وی ور بورن ان اٹ. ہمیں وہیں مشکل حالات ملے ہیں, ہمیں وہیں مینٹلی ایگزاسٹڈ پیرنٹس ملے ہیں, فائنینشلی ایگزاسٹڈ ایک ہمیں کنٹری ملی ہے. It was not an optimistic world when we were born.
تو ہم اس پوائنٹ کے اوپر جو پیرنٹس کی آپ نے بات کی یا جو سچویشن کی آپ نے بات کی, کون ان کو کاؤنٹر کرنا چاہے گا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. میں اس بات کو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ فرسٹ پوائنٹ جنریشن زی جو ہے بورن ہوئی ہے تب جب پولیٹیکل کرائسس تھے. پولیٹیکل کرائسس تو ہمارے پاس 1947 سے لے کے اب تک تھے, تو وہ ملینیلس بھی تھی, بیبی بومرس بھی تھے, پر انہوں نے وہ چیز چیلنج نہیں کی. ریزن جنزی نہیں کیوں کی. ہمارے پاس 2008 کے کرائسس تھے, پر ہم نے جنزی نے وہ جنگیں نہیں دیکھی جو ہمارے ملینیلز اور بیبی بومرز نے دیکھی ہیں. 1971 کی جنگ نہیں دیکھی, 1965 کی جنگ نہیں دیکھی. دا ریزن از دیٹ کہ ہم نے جنگیں ہی نہیں دیکھی. ہم نے تو وہ چیزیں بھی دیکھی 1971 کا, ہم نے بنگلہ دیش کا سپریشن ہی نہیں دیکھی. ہم جنزی نے وہ کرائسس نہیں دیکھے جو ہمارے پیرنٹس, ہمارے بیبی بومرز, ہمارے ملینیلز نے دیکھے ہیں. دا ریزن از دیٹ کہ جنزی ہماری جو ہے, اس میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ ہم ایموشنلی اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تھرو ود دی ہیلپ آف ڈفرینٹ ایسٹس انکلوڈنگ سوشل میڈیا, ہمارے پاس اتنی سی اویئرنیس آئی ہے کہ ہم جو تھوڑے اندر ہمارے ایموشنز ہیں اس کے ساتھ ہم پولیٹکس کے اندر برنگ کر کے اپنی پولیٹکس میں لا کے اپنی سوسائٹی کے ایشوز کو سولو کریں. ہم کیوں بول رہے ہیں, ملینیلس کیوں نہیں بولتے تھے؟ آپ نے جیسے کہ دوسرا فیکٹر آپ نے کہا کہ ہم قائد اعظم اپنی یونیورسٹیز کے اندر ہم ڈفرینٹ سوسائٹیز بنا سکتے ہیں جہاں پہ ہم کویشچنس کر سکتے ہیں. 1960s میں قائد اعظم کے اندر ایک ایسی یونین بنی تھی پولیٹکس کی جو ابھی تک دوبارہ نہیں بنی ہے, جنہوں نے اتنا بڑا ریولیوشن لایا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اپرچونیٹیز ملتی رہیں گی, جن کو ملتی ہیں وہ اچھے سے اویل نہیں کر پاتے ہیں. ہماری آدھی سے زیادہ جنریشن کویشچن کرنے کو ہی اپنا وہ نہیں مانتی ہے. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ پولیٹیکل سائنس کرنے کے بعد جو مین ایک میجر ہے اس کے بعد بھی وہ کویشچن نہیں کر پاتے. مسئلہ وہ یہ ہے کہ جنریشن زی کے اندر جو ڈفرینس ہم دیکھتے ہیں ملینین سے وہ یہ ہے کہ وی آر ایبل ٹو ایکسپریس آر سیلفس ایموشنلی. ہم اپنے ایموشنس کو, ہم نے دوسروں کے ایموشنس کو پولیٹکس کے اندر لا کے دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم وہ وڈیروں اور ہم ان کی گندی پالیسیز کے ساتھ اپنی زندگی سفر نہیں کریں گے. ہم اپنے اور دوسروں کے ایموشنس کے ساتھ بتائیں گے کہ کس طریقے سے ایموشنلی بھی اور لاجیکلی بھی, لاجیکل کمپیٹنس کے ساتھ ہم اپنی سوسائٹی اور اپنے ملک کو رن کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. گریٹ, کلیپنگ ہونی چاہیے اس بات کے لیے. اچھا, اس پہ اور کون بات کرے گا پلیز؟ میں ایک چیز مائی نیم از ایٹیا. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وی آر سو مچ فوکس آن دا اسپیچز. لائک اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں یا کوئی بندہ سامنے کھڑے ہو کے بہت ایک موٹیویشن کے ساتھ اسپیچ کر رہے ہیں نا, تو ہم بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. ہمیں ایموشنلی ایکسپریس کرنا آتا ہے, میں چیز کو مانتی ہوں. ہم جا کے بولتے ہیں کہ وہ یہ اسٹریٹ فارورڈ بلنٹلی ہم بول رہے ہیں چیزوں کو, لیکن ایک چیز کو ایموشنلی ڈیلیور کرنا, ایک چیز کے بارے میں بات کرنا اور وہاں پہ کھڑے ہو کے اس چیز کی امپلیمنٹیشن کرنا از اے ڈفرینٹ تھنگ. ہم ایک چیز کو سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن جب تک ہم اس چیز کے اندر جا کے خود کام نہیں کرتے نا, تو ہمیں پرابلمس کا نہیں پتہ ہوتا. تو ہم صرف سولی بیسڈ کہ ہم ایموشنلی ان چیزوں کو کر رہے ہیں اور صرف اس چیز کو بول رہے ہیں, اس کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں. اگر یونیورسٹیز ہیں تو فال بیک ہے, سارے ہیں, لیکن آپ کو وہ نیچے والے سسٹم سے اسٹارٹ کرنا ہوگا نا, کہ بالکل بیس لائن سے چیزیں چینج کرنی ہوں گی. ابھی جو ہے فار ایگزامپل اگر اس کو آپ تھوڑا اور دیکھیں, جو ہماری اگر پولیٹکس کی بات کی جائے تو ان کا نا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پہ کسی کا فوکس نہیں ہے. آپ کو جو سلیبس ہے کوئی بھی, اس کا ہماری پریکٹیکل لائف میں اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو ہمیں وہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. اسکول, کالجز, یونیورسٹی, اگر یہاں پہ دیکھیں تو ایجوکیشن تھیوریٹیکل نالج سب کے پاس ہے, لیکن صرف اس کی ڈیلیورنس تو نہیں ہے نا, امپلیمنٹیشن بھی ہے. تو پولیٹک میں اتنا انوالو ہونے سے بہتر نہیں ہے کہ گورنمنٹ پہلے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بہتری کی طرف آئے. اچھا, اس کے اوپر میں ایک بات کروں گا. جو پاکستان کے اندر جو سب سے پروفیٹیبل بزنس ہے نا, وہ ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ٹاپ 5 جو بلینئرز ہیں پاکستان کے, اس میں سے 2 جو ہیں وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے ہیں. ان کے میں نام چلو نہیں لیتا, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, ٹھیک ہے. سو ٹاپ 5 بلینئرز میں 2 جو ہیں وہ آپ کے انسٹیٹیوٹس, جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کے جو مالکان ہیں وہ ہیں. اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک کے اندر آپ کا جو سب سے پروفیٹیبل بزنس جو ہے نا, وہ ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ ہے, ہاسپٹلس, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ آپ جاتے ہیں اور وہ لاکھوں کے بل, تو وہاں پہ آپ کیا توقع رکھتی ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے ایجوکیشن سے کوئی ریولوشن آئے گا؟ دیکھیں سیریسلی تھنک از اٹ پاسبل؟ دیکھیں, لیکن پھر میرا
اپنا یہ ماننا ہے کہ صرف ہم ایجوکیشن سے اتنا چینج, کیونکہ سب بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ ڈفرینس دیکھیں گے, ہر بندے کی ایک پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے, نالج ہر بندے کے پاس ہوتا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایک ابھی وار سچویشن ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہو نا, تو اس کا یہ لوگ یہ امیجن نہیں کر رہے کہ ہم اس کے کرائسس کو کیسے اوور کم کریں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کنٹری میں وار ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارا کیا فوکس تھا اس ٹائم پہ بھی کہ میمز بن رہی ہیں, یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, مطلب بہت کم لوگوں کی سوچ اس طرف جاتی ہے کہ آج کل لوگوں نے نا وار کو بھی فینٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہو جائے وار. یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ جس کنٹری میں ہو رہی ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا شعور کی کمی ہے؟ کیا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اتنا اس چیز کو اس ایمفیتھائز کرنا چھوڑ دیا ہے اس چیز کو, کیونکہ ہم لوگ نا صرف دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو ہم صرف دور سے کہ چلیں ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ہماری کنٹری میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی مار کے چلا گیا ہے, ہراسمنٹ اتنی نارمل ہے, کوئی چلتے پھرتے کسی کو کچھ بول گیا ہے یہاں پہ, لیکن نا کوئی بھی آپ کو نہیں آئے گا یہاں سے کہ چلیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ غلط ہو گیا. لوگ کھڑے ہو جائیں گے یہاں پہ بات سننے کے لیے, اگلے بندے کو بتا دیں گے یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے, لیکن کسی میں بھی اتنی وہ کریج ہی نہیں ہوتی کہ آپ کھڑے ہو کے دوسرے بندے کو سپورٹ کرو, چلو 2 تھپڑ ہی لگا دو سامنے والے کو, اور اگر کوئی لگا رہا ہے تو وہ بولیں گے کہ نہیں ہو سکتا اس کی غلطی ہے. بٹ آئی تھنک یو talk about this thing. پلیز. My name is رمشا اصغر, اینڈ میں جو ہے تو ایلیا کو اس بات پہ تھوڑا کانٹرڈکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے تو یہ بات بولی کہ کانٹرڈکٹ نہیں بول سکتے, بٹ آئی ایم لائک ان پیج ود ہر آن دس تھنگ کہ انہوں نے بولا اسکولز میں جو ہے تو ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا مسئلہ ہے نا, یہ ریئلی ایک ایشو ہے, اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس کو اگر ہم نے ایڈریس نہ کیا نا تو ہمارا فیوچر واقعی میں اٹ از لائک ان ڈینجر. آئی کین سے کہ ہمارے ایجوکیشن پہ اگر فوکس کر لیا جائے, سو اگر تو 50% نہ بھی بولے نا تو 40% آف دا ایشوز وڈ بی ریزالوڈ. یہاں پر جب ہمیں سکھایا جاتا ہے اسکول سے لے کر ہمارے کالجز تک, جو بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے اٹ از نیور امپلیمنٹیبل. We can never implement those things in practical life. Practical life is much more different than the theoretical things that we are basically learning from a very young age. اگر تو گورنمنٹ, اور یہ ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے, اگر تو گورنمنٹ رسپانسبلٹی لے لے اور بچوں کے اسکلس پہ فوکس کر لیا جائے, وہ بھی ایک کافی ینگ ایج سے, تو ہم ایک ایسی یوتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ اس کا مقابلہ امریکہ جیسا اسٹیٹ بھی نہیں کر سکتا. بالکل. اگر تو ہمارے اسکلس پہ فوکس کر لیا جائے, کیونکہ اس وقت ہمارا مائنڈ فریش ہوتا ہے, ہم ایک بہت ہی گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں, اور اگر اسی وقت سے ہم پر فوکس کیا جائے اور ہمارے اسکلس کے اوپر ہمیں ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں اپورچونیٹیز دی جائیں, ہم پہ فوکس کیا جائے, تو وہ ہمیں بہت پاورفل بنا سکتا ہے. اور یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جس پہ اگر فوکس نہ کیا جائے, سو وی ریئلی آر اے ڈومڈ سوسائٹی, وی ریئلی آر اے ڈومڈ نیشن. اوکے, اب دوسری ٹاپک پہ آتے ہیں جو پالیٹکس, the current political system of Pakistan. So I'm Ali Zargam, and I would say کہ ہمارے پاکستان میں as we all know 64% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, بٹ دیکھا جائے تو ہمارے پولیٹکس میں جسٹ 3% ہے یوتھ جو انوالو ہے پولیٹکس میں, وہ 3% ہے. اس میں بھی لائک جو جنرل پبلک جو ریپریزنٹیشن آپ کی جو ہے وہ, ہاں لائک وہ بہت کم ہے جو ہم یوتھ میں سے ہوگا, لائک جو یونیورسٹی گوئنگ ہوں گے, یا کوئی لائک لوکل کسی بھی فیملی میں سے کوئی بچہ اٹھے گا, یا یوتھ کا کوئی ینگ جنریشن جائے گی, اسپیشلی جین زی. جو موسٹ آف دا جو 3% بھی ہیں وہ بھی وڈیرا سسٹم اینڈ بڑے لوگوں کا, یا منسٹرز کا, یا کسی آفیسر کا, لائک اس طرح کی فیملی سے ہی بیک گراؤنڈ سے ریلیٹ کرتے ہوئے آئیں گے. سو آئی گیس اگر جب تک ہم لوگوں میں سے, ہم لوکل لوگوں میں سے, پاپولیشن میں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے, ہم لوگوں کو جب پولیٹکس میں حق ہی نہیں ملے گا جب بات کرنے کا, وی وونٹ بی ایبل ٹو لائک کنوے اور پرسپیکٹیو اور اون اوپینین, تو آئی گیس تب تک ہم لوگ چینج نہیں لا سکتے. کیونکہ ہم دیکھیں تو کنٹینیوسلی لائک ایک ایرا سے چلتا آ رہا ہے پولیٹیکل سسٹم جس میں فیملیز چل رہی ہیں. بالکل فیملی پالیٹکس جو اٹس مور لائک پالیٹکس کو چھوڑ کے یہ تو کنگڈم والا سین چل رہا ہے سارا, لائک پالیٹکس تو پھر رہی نہیں نا, کیونکہ فیملیز وہی
لائک باپ چل رہا ہے تو پھر اس کا بیٹا ہی منسٹریز میں آئے گا, اس کی بیٹی منسٹریز میں آئے گی, پھر اس کا آگے سے فیملی, وہ لنکس سے جڑا جا رہا ہے پالیٹکس کو. جبکہ پالیٹکس شوڈ بی لائک کہ ہم لائک جنرل پبلک کو بھی موقع دیں, لائک ہم لوگوں میں سے لائک پبلک میں سے کوئی اٹھے اور یوتھ میں سے آئے, بٹ اس یوتھ کو وہیں روک دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ پاور کہ ہم لوگ اٹھیں اور لائک ایک اسٹیج پہ آئیں. سو وٹ ڈو یو تھنک وٹ از دا سولوشن؟ آئی گیس سولوشن اس کا یہی ہے کہ لائک جو وہ وڈیرا سسٹم اور جو فیملی سسٹم ہے اس کو تھوڑا کنٹرول کیا جائے. کیسے, کون کرے گا اس کو کنٹرول؟ یہی تو کویسچن ہے. یہی آئی گیس ہم لوگ ہمیں یہ جو آئی تھنک یہی پاکستان میں پرابلم ہے. لائک ابھی ہمیں یہ جو پلیٹ فارم ملا ہے نا, آئی گیس ہم اوبویسلی ہم اس پلیٹ فارم سے ہم بہت سی یوتھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. بالکل. سو آئی وڈ جسٹ سے کہ ہم لوگوں کو شاید خود ہی مل کے ایک ہونا پڑے گا, کیونکہ جب تک ہم لوگوں میں یونٹی نہیں ہوگی. سب سے بڑا مسئلہ ہماری جو نیشن ہے نا اس میں یہ بھی ہے کہ دیٹ وی آر ناٹ یونائٹیڈ. ہم لوگوں میں یونین شپ ہے ہی نہیں. لائک ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ دیکھیں گے نا, اف آئی وڈ سے کہ اگر رمشا لائک میرے سے بہتر کر رہی ہے, آئی وڈ ٹرائی کہ بھائی میں اس کو نیچے لے کے آؤں. ڈیوائڈ اینڈ رول. یس. تو ہم لوگ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو نا یونٹی کے ساتھ اگر ہم چلیں گے نا تو وہ پرانے محاورے ہیں جیسے وہ لکڑی کا وہ گڈھا ایک اکٹھا ہوتا ہے تو وہ اسے توڑ نہیں سکتا کوئی بھی. تو ویسے ہی ہم لوگ اگر لائک یونٹی ہوگی نا تو آئی گیس ہم لوگ زیادہ اسٹرانگلی آگے بڑھ سکیں گے پالیٹکس میں بھی. اچھا, ہمارے ساتھ آزاد کشمیر سے بھی ماشاء اللہ ایک ہونہار طالب علمہ ہے. میرا نام فائزہ ریاض ہے اور میں یہاں پہ علی کے ساتھ ہی جاؤں گی کہ انہوں نے جیسے بات کی کہ پولیٹکس میں جین زی کو کیا ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ لیبل ہمیں جین زی کو بیسکلی یہ لگتا ہے کہ دے آر لیزی, رائٹ. یہ کوئی امپروومنٹ نہیں دکھاتے, یہ کوئی بیٹرمنٹ کی طرف نہیں جاتے, بہت لیزی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وی آر دیئر ٹو گیٹ ایجوکیشن. اوکے, ہم وہاں پہ اویئرنیس لینے جاتے ہیں, وہاں پہ ہم چیزوں کو ڈسکس کرنے جاتے ہیں, بیکاز دیٹ از دی موسٹ سیفسٹ پلیس دیٹ. وہاں پہ آپ لرن کر سکتے ہو, ایجوکیٹ کر سکتے ہو, بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہو. سب ایج گروپ لائک آپ کا سیم رہتا ہے, آئیڈیاز میچ کرتے ہیں. بٹ وہاں پہ ہمیں اسٹرکٹلی باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈسکس اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو پولیٹکس. اوکے, اگر آپ وہاں پہ پولیٹکس ڈسکس نہیں کریں گے تو کہاں پہ کریں گے؟ اگر یہ لوگ ہمیں یونیورسٹیز میں بات نہیں کرنے دے رہے تو پھر لوگ روڈس پہ نکلتے ہیں اینڈ پھر وہ کوئی ریولوشنس نہیں لاتے. اینڈ سیکنڈ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس کہ جیسے یہ جین زی ہے تو یہ کرائسس کے دوران کا ٹائم چل رہا ہے, رائٹ. تو اس دوران انفلیشن بہت زیادہ ہے, وی آل نو اباؤٹ دیٹ. تو اس میں یہ کہ ایک بندہ جس کو اگلے ٹائم کی روٹی کی فکر ہے تو وہ نظریات پہ کیسے بات کرے گا, وہ کیسے بڑی فلاسفی پہ بات کرے گا, اس کے بارے میں کیسے سوچ رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو تو اگلے کھانے کا نہیں پتہ کہ وہ کیسے اس چیز کو کرے. بیکاز جو جین زی ہے اس کا زیادہ فوکس یہ ہے کہ وہ اپنی لائف اسٹائل کو کیسے امپروو کر سکے. اس کو اس چیز میں بہت زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ایک خالی پیٹ جو ہے وہ نظریات کی بات نہیں کر سکتا پھر. اوکے, اچھا, تو فائزہ کی بات پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دس از توفیق احمد. فائزہ کی بات پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ سلوشن کیا ہے, تو سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ کو سسٹم کو چینج کرنا ہے تو آپ کو سسٹم میں آنا پڑے گا. تو جین زی جو ہیں ان کو سوشل میڈیا سے نکل کر ایکشن کی طرف آنا پڑے گا. مطلب آپ صرف باتیں تو کر رہے ہیں, آپ اویئرنیس جگا رہے, مطلب اویئرنیس دے رہے ہو لوگوں کو, تو آپ کام نہیں کر رہے. اب دیکھو آپ کے سسٹم میں اس طرح کا سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. تو اگر آپ کمپیئر کریں فار ایگزامپل یورپ کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر کریں تو وہاں پر جو میجورٹی ہے وہ ہے ایجڈ لوگ زیادہ تر, اور پاکستان میں سارا یوتھ ہے. 64+% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے. تو ریپریزنٹ کون کر رہا ہے ہمیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہی ٹریڈیشنل پولیٹیشنس. ٹریڈیشنل سسٹم چل رہا ہے. اگر آپ یورپ کی بات کریں, فن لینڈ میں 2019 میں ایک فیمیل پرائم منسٹر بنتی ہیں, ان کی ایج کیا تھی 34 ایئرس. آپ ایم پی بھی نہیں بن سکتے پاکستان میں 34 ایئرس کی ایج میں. ان چیزوں کو دیکھا جائے, مطلب آپ کو اگر چینج لانا ہے تو جین زی کو
یوتھ کو ریپرزینٹ کرنا پڑے گا. ایوریج پاپولیشن جو دا ایوریج ایج جو ریپرزینٹ کرتی ہے ان دا نیشنل اسمبلی, دیٹ از اراؤنڈ جو 60 پلس ایج ہے, وہ آپ کا ہے 60% پلس. ٹھیک ہے, 64 یا 65 سم تھنگ جو ہے نا, وہ آپ کے 60 سے اوپر ہے. ایگزیکٹلی. اور جو اس کے بعد جو آتے جو 40% ہے, اس میں سے بھی آپ کے اونلی تقریباً آئی تھنک 6 to 7% ہے جو یوتھ ہے جو 35 سے کم ہے, دیٹ از اونلی 6 to 7%. ٹھیک ہے, جو باقی ہیں وہ تقریباً آپ لے لیں کہ وہ اس سے 35 سے 50 یا اس کے ایج گروپ میں ہے. تو زیادہ تر تو انکل ہی ہیں نا. اب وہ یہ جو انکلز بیٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی جو آواز ہے یا جو آپ لوگ چاہتے ہو, جو جین زی سوچتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں, آپ کی فیلنگس کو سمجھ سکتے ہیں, آپ کی نیڈس کو سمجھ سکتے ہیں, آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اور اس طرح کی پالیسیز یا وہ سسٹم وہ بنا سکتے ہیں کہ جس سے آپ لوگ سیٹسفائی ہو, یا کیا اگر نہیں تو پھر کیا؟ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ لوگ ہماری جو نیڈس ہیں ان کو وہ سمجھ سکتے ہیں. اگر ایگزامپل لیجیے اپنے گھر کی, تو آپ اپنے پیرنٹس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کیونکہ ایج کا ڈفرینس ہوتا ہے بہت زیادہ. ان کے زمانے کے ایشوز الگ تھے, ہمارے زمانے کے ایشوز بہت الگ ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ایجڈ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ, وی کین سمپلی کال اٹ بومرز. ایگزیکٹلی. بومرز ورسز جین زیز, which is a big problem. ٹھیک ہے, ہم آج سے پوچھیں گے ہمارے اس پہ کیا کہیں گے. میرا اس پہ پرسپیکٹیو سے یہی ہے کہ ہم نے مسئلے تو بہت ڈسکس کر لیے ہیں, بٹ ان کی پریکٹیکل سولوشن کی طرف جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بیسیکلی جو جنریشنل گیپ ہے, یہ تو ہسٹوریکلی ایویڈنٹ ہے کہ جو جنریشنل گیپ کریٹ ہو جاتا ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. بٹ اس میں جین زی کر کیا سکتی ہے؟ اگر ان کو, جیسے کہ میرے فیلو جین زیز نے بتایا ہے کہ جیسے کہ ہمیں الاؤ نہیں ہے یونیورسٹیز میں یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں پالیٹکس ڈسکس کرنا, then again we bring it down to a single thing: we have the access to the internet. Generation Z تب نہیں پیدا ہوئی جب انٹرنیٹ ورکنگ میں تھا, آہستہ آہستہ بن رہا تھا. we were born in the internet, ہمارے پاس انٹرنیٹ اور ساری سہولیات موجود تھیں. اور آج جو ہمارے پاس ایکسیس ہے, دیٹ از ٹو دا پالیسیز, ٹو دا ہسٹوریکل ایویڈینس کہ فار انسٹنس بنگلہ دیش میں کیا ہوا, لال مسجد میں کیا ہوا. وی ہیو دی اویئرنیس اینڈ وی ڈو نو کہ لیڈرشپ اب لینئر نہیں ہو سکتی. اب جنریشن زی کیوں کچھ نہیں کر رہی یا پاور لیس ہے, کیوں؟ بیکاز وی ہیو دا ایویڈینس اف دیٹ وی ہیو اے سنگل لیڈر. اور لینئر اگر ہم چلتے ہیں جس میں پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, ورکرز اور دا سوسائٹیز, how it is going to end. We've seen it. Either you're going to end up dead, abducted, or you will be behind the bars very soon. تو ہاریزنٹلی اس چیز کو ہم لے کر چل سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بیسک جو ہم سے پہلے جنریشن تھی, دوز ہو ور دی بومرز, ان کو صرف اس سسٹم میں سروائیو کرنا تھا. جنریشن زی ایک واحد وہ جنریشن ہے ہو از ہیئر ٹو بریک دوز شیکلز, جو ہسٹوریکل شیکلز ان کو دے دیے گئے ہیں کہ جسٹ صرف سروائیو کرنا ہے. وی ڈونٹ ہیو دا ایپتھی فار دیٹ کہ ہم بلائنڈلی ایلوژن میں زندہ رہیں کہ آپٹیمزم آئے گا, اچھا وقت آئے گا, نیا پاکستان بنے گا. نہیں, دیٹس ناٹ دا آنسر. وی ہیو ٹو میک دا نیو پاکستان. ہم نے پالیسیز پہ کام کرنا ہے, اینڈ دین اگین وی ہیو ٹو کم بیک ٹو دا گراس روٹ لیول. کس طرح کرنا ہے؟ وی آر پاور لیس. وی آر ناٹ پاور لیس. وی ہیو ایگزامپلز 2024, 2025, بنگلہ دیش, نیپال, موروکو, ہمارے پاس ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں. انٹرنیٹ, اس چیز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی نالج کو انکریز کر سکتے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ ایک ہجوم میں بھاگتے رہیں اور سب نعرے لگاتے رہیں, ایک سنگل لینئر پرفارم میں ہم آ سکتے ہیں کہ ہم اس کو لے کر چلیں آگے, اور پھر ہم انسٹیٹیوشنز میں جائیں اور اس چیز کو چینج کریں. ہم کب تک روتے رہیں گے کہ 55 سال کا آدمی ہمیں ایم پی بن کر, ہمیں جو کہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے. وین ول وی ریپرزینٹ آور سیلوز؟ ٹھیک ہے, اگر لینئر لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں ہے, وی کین گو ہاریزونٹل, وی کین جسٹ, ٹھیک ہے فزیکلی ہم نہیں باہر آ سکتے, جس کو ہمیں ڈرپوک کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. اٹ از جسٹ دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ اکارڈنگ ٹو دا تھنگز دیٹ ہیو بین پاس ڈاؤن ٹو اس, کہ آپ باہر جائیں گے, پیسفل پروٹیسٹ کریں گے. ڈیموکریسیز ڈو ناٹ گو ٹو وار, بٹ وی ہیو سین وٹ ڈیموکریسیز ڈو. ہم بیسیکلی خود چینج لائیں گے. وی ہیو ٹو اسپیک لبرلزم, بٹ وی ہیو ٹو ایکٹ ریئلسٹ. وی ہیو ٹو برنگ دا چینج, اینڈ ہمارے پاس ہر وہ ایکسیس ہے, اور ہمارے پاس سکسیس اسٹوریز ہیں جن کو ہم فالو کر کے یہ چینجز آہستہ آہستہ لا سکتے ہیں. پاکستان نے ڈیولپمنٹ میں 127 بلین روپے
ختم کر دیے ہیں, جس سے یوتھ کے لیے جاب لیسنس کریٹ ہو گئی ہے. اور دس از دی اونلی جنریشن جو اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, اینڈ ٹوڈے پاکستان ہیز ٹو فیس برین ڈرین. مائی سیلف طلال رحمان. ابھی میں نے ساری دوستوں کی باتیں سنی, تو سب سے پہلے یعنی ہم ابھی جو ہم نے باتیں ساری کی ہیں, جو ہمارے یعنی ایشوز وغیرہ چل رہے ہیں ایسے جنزی جو ہم لگتا ہے جو ایشوز ہیں, مگر اس سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اصل میں جنزی ہیں کون. ہم جنزیز بھی یعنی دو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ میں تقسیم ہوئے ہیں. جس طرح بھی انہوں نے بات کی, ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں متحد ہونا یعنی یونٹی ہونا, یہ ہونا کہ کسی ایک پوائنٹ پہ ہم سب کو لے کے چلنا ہو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پوائنٹ تھنک آف ویو کچھ اور ان کا تھنک آف ویو کچھ اور, آپ صرف کچھ چیزوں پہ یعنی آپ کا پوائنٹ آف ویو میٹر کرتا ہو, ڈیسائڈ کرتا ہو. اس طرح تو نہیں چل سکتا. یہی ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں بھی ہے. ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ ہے کہ یعنی ایک بندہ ہے, اس کا ویژن ہے, وہ پارٹی لے کے چل رہا ہے, اور اس کے جو نیچے والے بندے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. ان کو بس اپنی شہرت سے غرض ہے, اپنے پیسے سے غرض ہے, اپنی عزت سے غرض ہے. انہیں یہ نہیں. یہاں پہ میں نے سوری ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, یا ایک کویشچن اس کو آپ لے لیں کہ جو ہمارا کرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کے اندر ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جو 60 یا 70% جو یوتھ ہے وہ عمران خان صاحب کے پیچھے ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں جب ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں, یا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, اس پہ ایون میں نے ایک پروگرام بھی کیا ہوا ہے کہ جو آپ کا جو سینئر پولیٹیشینز ہیں جتنے بھی ہیں, آپ نون لیگ کو لے لیں, نواز شریف صاحب کو لے لیں, شہباز شریف صاحب کو لے لیں, جتنے بھی آپ کے پولیٹیشینز ہیں, زرداری صاحب ہو گئے, عمران خان صاحب ہو گئے, ان سب کے اگر آپ ایج نمبرز دیکھیں نا, سو دے آر 70+. ٹھیک ہو گیا. اب جب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں جو بومرز اور پھر یہ اس طرح کا جو ایج فیکٹر ہے, اس کو اس پہ اگر ہم بات کریں, تو ڈو یو تھنک کہ آج سے 10 سال کے بعد جب یہ لوگ, شاید اللہ سب کو زندگیاں صحت دے, بٹ اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم جو ہماری 60-70% یوتھ ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ دیٹ از اے ویلڈ کویسچن. ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں جو اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی شخصیت پرستی ہے, جو ہمارے ملک کے اندر آبویسلی ایک عام چیز ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک انسان کے پیچھے جو ہے نا اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ اس کے وہ جو انسان ہے, وہ جو سسٹم بناتا ہے نا, جو ہم نے پاس میں دیکھا, جو سسٹم بنے, جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سسٹم بنے, دیٹ از فیملی پالیٹکس. ٹھیک ہے نا. پھر ہم اگر عمران خان صاحب کی مثال لے لیں, جن کو اوبیسلی یوتھ سب ایڈمائر کرتی ہیں, ہم سب کرتے ہیں, بٹ دا پرابلم از کہ پھر پرابلم وہاں پہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے نا وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کیا حال جا رہے ہیں. مطلب جو بھی یوتھ ہے, اگر اس کو آپ لے لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, میں آپ سب میں کسی سے پوچھ لوں, تو نو بڈی از سیٹسفائڈ کہ یار وہ بندہ اگر اندر جیل میں چلا گیا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا ہمارے پاس. تو اسی طرح جب ہم امیجن کرتے ہیں, ہی از ناٹ ان پالیٹکس, اگر ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں, آج سے 10 سال کے بعد کی سوچتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کیونکہ دا پرابلم از, دیکھیں آپ کے پاس جو ویکیوم ہوگا نا وہ آپ فل نہیں کر سکتے, وہ فل کریں گے جینزیز. ٹھیک ہے. آپ لوگ فیوچر ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو جینزیز آگے آئیں گے, یہ اس ویکیوم کو فل کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ لوگ نہیں ہوں گے 8-10 سال کے بعد. آپ کے لیے کوئی بھی بندہ, کوئی پولیٹیکل سسٹم, جیسے آپ امریکہ میں دیکھیں, آپ ریپبلکن کو دیکھیں, ان کا ایک ڈیموکریٹ کو دیکھیں, یا یو کے میں ان کا ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں سے وہ بے شک 2 پارٹی سسٹم ہو یا 1 پارٹی سسٹم ہو, جو بھی ہو, لیکن ان کا ایک سسٹم ہے. ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. ہمارے ہاں یا تو فیملی پالیٹکس ہے, یا جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. اور جب یہ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ سب لوگ مریم بلاول کے پیچھے لگیں گے, یا پھر پی ٹی آئی کے اندر ایک بندہ آئے گا, کوئی کہے گا میں لیڈر ہوں, دوسرا کہے گا میں لیڈر ہوں, تیسرا کہے گا میں لیڈر ہوں. یوتھ ہے ان کا یہی حال ہوگا. جو آپ کے بعد والی نسل ہوگی, جس کو پتہ نہیں آپ لوگ کون سا الپا کیا کہتے ہیں, جینزی الپا, ہاں, ان کا بھی یہی حال ہوگا. پھر وہ آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جی وہ جو ہمارے جینزیز تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. مائی پوائنٹ از, ٹھیک ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ سلوشن یہ ہے کہ جو جینزیز ہیں وہ خود آگے آئیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی کو فالو کریں اور کسی کے پیچھے چلیں.
اب اس پہ آگے ہم بات بڑھاتے ہیں. جیسے طلال نے کہا دیٹ ہم جن زی میں بھی 2 مائنڈ سیٹ ہیں, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں, تو ہم کنٹراڈکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے, بٹ ایٹ سم انسٹنکٹ ہم لوگ کہیں نہ کہیں جا کے ملتے بھی ہیں. لائک ہمارے جو, کیونکہ ہم لوگ سیم ایج سے بلانگ کرتے ہیں, لائک ہماری 1 یا 2 سال کی ایج گیپ ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا موسٹلی. تو ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ موسٹلی سیم ہے. وی ہیو دا سیم پرابلمز, وی آر فیسنگ دا سیم ایشوز, یس. تو ہمارے لیے وہ سیم چیز آتی ہے کہیں نہ کہیں نا. تو اب ہم جیسے انہوں نے کہا کہ لائک ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن ہم کہیں نہ کہیں جا کے ملیں گے. تو ہم جس پوائنٹ پہ مل رہے ہیں نا, آئی تھنک ہم وی شوڈ فوکس آن دیٹ پوائنٹ, کہ اگر ہم لوگ کسی ایک چیز پہ مل رہے ہیں تو وی شوڈ ورک آن دیٹ ٹوگیدر. اور ہم, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لائک ہم سب کو ایک اچانک سے اکٹھے ہو جائیں گے, ہم لوگ 1000-1200 لوگ آئیں گے, لائک جنزیز اکٹھے ہوں گے اور ہم لوگ ورک کریں گے, نہیں. آئی تھنک ہم لوگ یہ جو 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, وی شوڈ فگر اٹ آؤٹ کہ ہمارا وہ ایک پوائنٹ کون سا ہے. آفٹر فگرنگ دیٹ پوائنٹ وی کین ورک آن دیٹ سنگل پوائنٹ, اور پھر اس پوائنٹ کو لے کے ہم لوگ آگے چل سکتے ہیں. اور آگے بڑھنے کے بعد ہم لوگ اسی چیز کو ورک کر کے اپنی جنزی کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم اگر میں ہوں تو میرا ایک سرکل ہوگا جس میں کوئی 15-20 لوگ ہوں گے, رمشا ہیں ان کے پاس ہوگا, یسرا ہے, توفیق, طلال, سب کے پاس ہوں گا. تو بس پھر اسی گروپس کی جو ہماری ڈسکشن ہے اس سے بات کرنے کے بعد ہماری جو یونٹی ہوگی, شاید ہم لوگ ان گروپس میں بھی کانفلکٹ کرتے ہوں گے, ہمارے درمیان میں ہوتے ہوں گے ایشوز, ہم لوگ نہیں میچ کر پاتے ہوں گے, کلیش ہوتا ہوگا, بٹ ہم لوگوں کو اس چیز کو ریزالو کرنا ہے. مائی سیلف فلیشا ریاض اینڈ آئی ایم میجرنگ ان انگلش لٹریچر. میں ان کے پوائنٹ سے نگیٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہر چیز کا ایکسیس ہے جنزی کو, تو جنزی کو ہر چیز کا ایکسیس نہیں ہے ایکسیپٹ سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا پر بھی ہم اگر بات کریں سوشل میڈیا کی, تو سوشل میڈیا یا تو آپ کے بائسز کو ایمپلیفائی کرتا ہے یا پھر آپ کے ویوز کو ایکسپوز کرتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, جیسے آپ نے ایگزامپل دی تھی نیپال کی, بنگلہ دیش کی, تو سوشل میڈیا پر آپ کا ایک الگورتھم سیٹ ہوتا ہے. ہم کس کا الگورتھم چینج کریں گے, کچھ کا الگورتھم ڈفرینٹ ہوگا, کچھ کا الگورتھم ڈفرینٹ ہوگا. تو اس پہ اگر ہم اویئرنیس کرنا چاہیں گے تو اس پہ بھی ہمیں الگورتھم جو ہے وہ سیٹ کرنا پڑے گا. ہم ہر کسی کا الگورتھم نہیں سیٹ کر سکتے. ہر شخص کو اویئر کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے سوشل میڈیا کے تھرو. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے کہ کہتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سولوشن کیا ہوگا, تو سولوشن یہ ہے کہ ہم اگر اپنی جنزی کو پولیٹیکل لیول پر ریپرزینٹ کرنے کا موقع دیں. جیسے بات کی کہ 64% ہماری ینگ یوتھ ہے, اس میں سے 3% صرف پولیٹکس میں ہے. اور اس میں بھی کیا ہے کہ ہمارے اسمبلیز میں ہے. تو اس میں بھی اگر ہم فن لینڈ کی ایگزامپل لیتے ہیں, تو فن لینڈ میں 16 ایئرس کے جب کوئی بچہ ہو جاتا ہے جو کہ پولیٹکس میں انٹر کرنا چاہتا ہے, تو اسے پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈ دیا جاتا ہے تاکہ وہ انہیں ریپرزینٹ کروا سکیں, ان کی ٹریننگ کر سکیں. پھر 21 ایئرس تک آتے آتے ان کی اتنی اچھی ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے. پاکستان میں 25 ایئرس ہے اگر آپ نے نیشنل اسمبلی میں ممبر بننا ہے. اب 25 ایئرس کی ایج میں ایک بچہ ہے جو کہ کہہ رہی ہیں, یہاں پہ میں آپ کو کاؤنٹر کروں گا. پاکستان میں بھی آپ کو 16 ایئرز میں بریانی ملتی ہے اگر آپ کبھی جائیں جلسوں میں. یہی بات ہے, ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو کھا کے تو ہم لوگ آئی گیس نہیں گرو کر سکتے ہیں. بریانی تو ہم گھر بنا لیں گے. پاکستان میں جو یوتھ کا سب سے پرابلم ہے نا بڑا, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یوز اینڈ تھرو کا کلچر ہے. یوتھ کو یوز کرو دین تھرو. آپ جلسوں میں بلا لیتے ہیں یوتھ کو, جلسوں میں آ کے جو ہے وہ کریں گے, لیکن ان کو جب ریپرزینٹ کرنے کی باری آ رہی ہے, جب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ریپرزینٹ کریں اپنے یوتھ کو, اپنے پرابلمس کو, تو اس میں ہمیں کوئی ایک ایسی سیٹ نہیں دی جا رہی. جیسے فن لینڈ میں کہ جب یوتھ کو پتہ ہے نا کہ دے آر یوزنگ اس, تو آئی گیس یہ یوتھ کا ہی کام ہے. اب یوتھ میں آپ بھی آ رہی ہیں, میں بھی ہوں, رمشا بھی ہیں, اور باقی سب بھی ہیں. سو اف وی آر اویئر آف دس کہ ہم یوز ہو رہے ہیں, اور پھر بھی ہم انٹینشنلی یوزڈ خود کو کروا رہے ہیں, تو آئی گیس یہ ہماری غلطی ہے, اور اس کو ہم ہی صحیح کر سکتے ہیں, اور کوئی باہر سے آ کے ہمیں نہیں چینج کرے گا. تو ہمارا پوائنٹ ہمیں خود ہی صحیح کرنا پڑے گا کہ بھائی ہمیں جب پتہ ہے نا کہ ہمیں پولیٹیشینز یوز کریں, تو ہم بریانی کھانے کیوں جا رہے ہیں؟ جی بھی آپ اس کو کسی اچھی چیز میں, کسی اچھی جگہ پہ آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر سکتے ہو. وہاں جا کے کسی بھی لائک آئی وونٹ سے کہ غلط ہے, لیکن آپ کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کو کوئی پولیٹیشین اچھا لگتا ہوگا, مجھے بھی لگتا ہے, انہیں بھی لگتا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کے پیچھے لگ کے لائک اپنے آپ کو لائک ضائع کر رہے ہو. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو بیہائنڈ ہیم. آپ اس کو فیوچر کو دیکھنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے ایک اچھا لیڈر ہے ایک حد تک, ٹھیک ہے, بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حد سے جب کوئی بھی چیز تجاوز کرتی ہے تو وہ بری ہوتی ہے. تو پسند کرنا برا نہیں ہے, بٹ ایک لمیٹیشن میں ہونا چاہیے. پاکستان میں 22.8 ملین جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے.
اور اگر جو ایجوکیشن جن کو مل رہی ہے تو اس میں آپ کے سامنے ایگزامپل ہے یونین کاؤنسل, جو ہماری اسٹوڈنٹ یونین کاؤنسل جو کہ 1984 میں بین کر دی گئی تھی, جب پولیٹکس پہ بات نہیں ہو رہی. ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا زیادہ اسپوائلڈ ہے کہ ہمیں وہی 13 ایئرس بیک کا جو کریکولم ہے وہی بڑھایا جا رہا ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں کہاں سے اویئرنیس آئے گی؟ کون ایجوکیٹڈ ہوگا؟ جو ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے وہ کیسے آ کر بات کریں گے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے, ہماری ایجوکیشن میں کمی ہے. ایجوکیٹڈ ہو کر بھی دیر از اے ڈفرینس بٹوین ایجوکیٹڈ اینڈ الٹریٹ. بہت سے لوگ ایجوکیٹڈ ہو کر بھی اویئر نہیں ہیں اور اس کا پرابلم کریکولم میں ہے. ہمیں پولیٹکس پہ بات نہیں کرنے دی جا رہی. ہم اگر بات کر رہے ہیں پولیٹیکل سائنس پڑھائی بھی جائے گی نا تو صرف تھیریز پڑھائی جائیں گی. آپ اس میں اگر پاکستان کی پولیٹکس پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہو گے تو آپ کو ٹیچرز ضرور روکیں گی کہ آپ پولیٹکس پہ بات نہیں کر سکتے. تو یہ پرابلم ہمارے پاکستان میں ایجوکیشن کا پرابلم ہے. اگر یوتھ اس پہ کرنا چاہے بھی نا تو وہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ ان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا. مطلب آپ کو انوائرمنٹ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں دیا ہی نہیں جاتا کہ آپ اس کو. I'd like to add emphasis on what Ali said and contradict a bit with that. First of all, جیسے اقبال فرمائے گئے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا, تو انسٹیڈ آف دیٹ کہ ہم خود بیٹھ کے یہ چیزیں روتے رہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی, وی ہیو دا ایکسیس ٹورڈز دی اپرچونیٹیز. اٹس ناٹ لائک سم ون از گونا کم اینڈ اسپون فیڈ اٹ ٹو اس کہ یہ لیں جی پالیسی پڑھ لیں آ کر. وی ہیو دا ایکسیس فار دیٹ. اینڈ دین اگین آئی کم بیک ٹو دا تھنگ کہ وی ہیو دا سوسائٹیز فار دیم ایز ویل. The literary societies that have been functioning for instance in NAMAL for the past decade, it has produced various civil aspirants, CSPs, those who are now working in the I'd say bureaucracy. اب وہیں لوگ جو ان پالیسیز کو پڑھ کر گئے ہیں, پالیسیز کو انالائز کیا ہے, انہوں نے ویریس سوسائٹیز میں بیٹھ کے اگر وہ بھی یہی سوچتے رہتے کہ وٹ وی ڈونٹ ہیو دا ایکسیس ٹو, یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے, وائی ناٹ یوٹیلائز دا تھنگز دیٹ وی ہیو ان آور ہینڈ. کیا وہ لوگ بھی یہی سوچتے رہ گئے تھے؟ کیوں آخر ہزاروں لاکھوں بچے CSS کا ٹیسٹ دیتے ہیں اور ٹیسٹ کے بعد ہوتے صرف 300 350 ہیں. اف دے وڈ ہیو بین دا ون کرائنگ, اب ماؤنٹینز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ وہ لوگ بھی CSS کو کلیئر کر لیتے ہیں اینڈ دین وہ بیوروکریسی میں جاتے ہیں. دین وہیں بچے اگر وہ بیٹھ کے پالیسیز کو یونیورسٹیز میں انالائز کرتے, بیکاز اٹس ناٹ لائک کہ ہم سے پالیسیز ہڈن ہیں. ہم پاکستان کی بھی فارن پالیسی دیکھ رہے ہیں. فار انسٹنس ہم کرٹیسائز کرتے ہیں عمران خان کے ایک ایکٹ کو جو انہوں نے کیا تھا رشیا جا کے, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سوشل سائنسز, آئی نو دیٹ واز اے ویری رانگ موو. ٹھیک ہے, تو جو وہ لوگ آگے گئے ہیں they were the ones that were crying کہ ہمارے پاس یہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ایز جین زی I have the access to these things, I have the access to the ministries جہاں پر لائبریریز ہیں, جہاں پر ایکسیس ہے مجھے پالیسیز کی, ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس کی. کیا میں ان کو ایکسیس کر کے اپنا دماغ بہتر اور اپنے آنے والے کو بہتر نہیں کر سکتا؟ اور یہیں جب میں کل لیجسلیٹو میں جاؤں گا, انسٹیڈ آف اس کے کہ میں کہوں کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی, تو کیا میں اس پاکستان کو بہتر نہیں کر سکوں گا؟ گڈ. السلام علیکم. سوری مائی سیلف سندس پری. آپ کی ایک بات کو نگیٹ کرنا چاہوں گی کہ بیوروکریسی میں اور CSS آفیسرز وہی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, تو انہوں نے ایسا کون سا چینج لایا ہے ہمارے لیے ابھی تک سو فار؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں نے ایشوز بھی ڈسکس کر لیے. دس از ناٹ ہڈن ٹو اینی ون کہ ہماری کیا اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, اب فرض کریں آپ لیڈر بن گئے, اب آپ کیا کریں گے؟ ہم جنزی لیڈر بن کے کیا کریں گے؟ ہم کیسے ہمارے پاس جو ہرڈلز آتی ہے, ہمارے پاس جو ویسٹرن انفلوئنس ہے, ہمارے پاس انٹرنل انفلوئنس ہے, ہمارے پاس انٹرنل بھی ہرڈلز ہیں, ویسٹرن بھی ہرڈلز ہیں, اس کو کیسے ہم چلے اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی سمجھ لیں, فرض کریں ہٹ گئی, فیوچر میں ہم نے کچھ کر لیا, آپ لیڈر بن گئے, PM بن گئے, اب کیا کریں گے آپ ملک کے لیے ایز جنزی؟ ہم لیڈر بن کے کیا کر سکتے ہیں اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. Then again, thank you for that. It's not like we're living in a Plato's ideal state system جہاں پر ہر چیز آئیڈیلی جا رہی ہے اور سب ایکولی پڑھے لکھے ہیں. Definitely the leader has to go through many things. As Machiavelli once said, you should be strong as a lion and sharp as a wolf. So it's not like ہر بندہ آ کر لیڈر بن سکتا ہے. Generation C, there are some, as my fellow said, there are two types of Gen Zs, those who are easy going and those who have been through many things. تو جنریشن Z جو ہے کل کو اگر یہ لیڈرشپ میں آتی ہے, کیا وہ لیڈر ایسے ہی بن جائے گا؟ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ جنریشن پاکستان نے نہیں دیکھی. سو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایجوکیٹڈ بندہ اینڈ دا ون ہو ہیڈ بین تھرو اے رگڈ ٹرین آ کر پاکستان کو اچھا نہیں بنا سکتا, امپروو نہیں کر سکتا, تو آخر کون کر سکتا ہے؟ اینڈ فرض اگر مگر میں آئٹ سے پاکستان بہت ہی خراب ہو چکا ہے تو پریکٹیکل رہیں, پریکٹیکل ایگزامپلز آئٹ سے آئٹ گو فار دیٹ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ اف یہ ہو جائے, اف عمران خان باہر آ جائے. If doesn't matter, look at the results. What happened? IT export زیادہ ہوا عمران خان کے ٹائم میں. Okay, good, a good policy. Bad decisions, good decisions are part of life. ایک لیڈر آ کر پورا ملک نہیں بن سکتا. There are various level of analysis.
انٹرپٹ بٹ میرا کوشچن وہی ہے. آپ لیڈر فار ایگزامپل یو آر سیئنگ کہ ہمارے پاس جنریشن زی میں بھی گیپ ہے, ٹھیک ہے گیپ ہے, میں کہہ رہی ہوں آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ مانتے بھی ہیں ایجوکیٹڈ ہیں, یو آر ویل اویئر آف دا سوسائٹی, آپ کیا چینج لائیں گے کنٹری کے لیے, آپ ہماری نیکسٹ جنریشن کو بتائیں کہ آپ فار ایگزامپل آپ نہیں بننا چاہتے پی ایم, ٹھیک ہے فار ایگزامپل آپ بن گئے, اب آپ کیا کریں گے؟ فرسٹ آف آل دا تھنگ از لیجسلیٹو امپرومنٹ. لیجسلیٹو کیا ہے, لیجسلیٹو کی ورکنگ کیا ہے, آپ کی پالیسیز کیا ہیں. فرسٹ آف آل ایز اے اسٹیٹ کے گراس روٹ لیول پر میں اگر پالیسیز انالائز کرتا ہوا 4 سال کی گریجویشن کے بعد, ماسٹرس کی گریجویشن کے بعد ایک پالیسی اینالسٹ بن رہا ہوں, ناؤ آئی نو واٹ از گڈ فار مائی کنٹری. ایز اے اسٹیٹ ایک لیڈر تھا who took, let me answer, who took some bad decisions. اس کو پالیسی کا نہیں تھا پتا کہ what is our history, what is going on with America, what is our relationship with Russia and what is the big game that is going on between big states. But PM itself پالیسی نہیں بناتا, پالیسی تو ہمارے CIS آفیسرز بناتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کو تو پتا ہے. If you'll just let me answer. As I've said, I'm discussing about the whole structure. A single man does not represent the whole country. اس کا جواب صرف اور صرف یہی ہے کہ جتنی آپ کی لیجسلیٹو اسٹرانگ ہوگی دا بیٹر پالیسیز, کیونکہ لیڈرس کو بھی پالیسیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. ایک پڑھا لکھا لیڈر ایک اچھی پالیسی, ایک گڈ ڈیسیجن اور ایک بیڈ ڈیسیجن میں فرق کر سکتا ہے. اینڈ وی آل نو وٹ دا پریویس پرائم منسٹرز بیڈ ڈیسیجن واز ڈیورنگ دیٹ. Imran Khan is an Oxford graduate, Bilawal Bhutto is an Oxford graduate, CSS officers are the one who make policies. ہمارے پاس پالیسی بنانے والے لیجسلیٹو میں, ایگزیکٹو میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. بلاول بھٹو کو جنزی ہے نا, وہ جنریشن ینگ ہے, ہم تو ایڈمائر نہیں کرتے, سوری بہت سارے لوگ کرتے بھی ہوں گے, بٹ پڑھے لکھے لوگ ہی پالیسی بناتے ہیں, تو وہ پھر پالیسی میں گیپ کیوں آتا ہے؟ ابھی ایک چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ وی ہیو وہ پالیسی میکرز اور وہ ایم پیز جو 55 ایئرز ابو ہیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم اسٹرکچر کہ وہاں پر اگر یوتھ جنزی پالیسی انالائز کرتی 5-10 سال کے بعد جائے گی, دین دے ول پروڈیوس بیٹر پالیسیز ٹو دا لیڈر. ایگزیکٹلی, بیکاز کرنٹ پولیٹیکل سسٹم ایوری باڈی نوز کہ کیا پرابلمز ہیں. اچھا آپ ایکچولی میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی ہر چیز سیکھ کے نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے, آپ بولو کہ کوئی بندہ لیڈر بن گیا اور اس کو بولو کہ اب چینج کر کے بتاؤ, ایسا تھوڑی ہے. اگر آپ نے گھر کھڑا کیا اور اس کی بیس لائن ہی خراب ہے, آپ کو سارا گھر توڑنا پڑے گا, نہ کہ آپ بولو میں یہ کمرہ توڑ دیتا ہوں. تو آپ اگر ایک بندہ لیڈر بنا ہے, اٹ ٹک ٹائم ٹو برنگ دا چینج. آپ ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس کو نہیں بولو کہ یہ تم نے کیا کیا ہے بھائی, ہفتہ ہو گیا ہے تم نے کوئی چینج, تو اٹ ٹک ٹائم. اتنا کوئی کمپلیکس سسٹم ہے, آپ کو ہر ایک چیز کو چینج کرنا پڑتا ہے. لیڈر بیٹھا ہوا آپ بولو نہیں جی اس یونیورسٹی کے ایڈمن سے اس نے یہ غلطی کی ہے, ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے نا. اگر ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے بھائی تم لیڈر تھے آپ نے تو یہ ٹھیک ہی نہیں کیا, تو یہ غلط چیز ہو جاتی ہے. ہم وی آر اونلی فوکس آن بلیم شفٹنگ. اوکے سو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اے پوائنٹ کہ جو پاکستانی یوتھ ہے, جو پاکستانی جین زی ہے, وہ بھی نا 2 ٹائپ کی ہیں. ایک تو اپنے آپ کو موسٹلی پالیٹکس کے ساتھ افیلیٹ ہی نہیں کرتی, ٹھیک ہے, اینڈ جو دوسری ٹائپ ہے نا, وہ جب افیلیٹ کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ لیول تک افیلیٹ کرتی ہے. اینڈ وین یو say anything about their leader or their political party that they are affiliated with, وہ اس کو بہت پرسنلی لے لیتے ہیں, اینڈ وہ اس کو اپنے اوپر ایک پرسنل اٹیک سمجھتے ہیں, اینڈ دیٹ از ویئر ایکسٹریمزم کمز فرام. اینڈ اسی لیے یونیورسٹیز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یونیورسٹیز میں بھی بات کرنی, ایون دو اٹس ویری بیسک اینڈ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دس ان یونیورسٹیز. اٹس اے پارٹ آف آور ڈیلی لائف اینڈ اٹ افیکٹس آور لائف الاٹ. I would like to add up to Elia's point. انہوں نے ایک بات کہی کہ we always focus on blame shifting, which is actually true. And another thing کہ اگر تو ایک لیڈر آ گیا, لیڈر فوکسز, اگر تو وہ لیڈر بنا ہے تو اسٹارٹنگ میں اس کا یہی ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ I have to make things better, then like I have to make the shattered things better or the better things even best. اس کا اپنا ایک پرسیپشن یہ ہوتا ہے. اب جب ایک انسان ہے, انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے. اگر تو وہ 20 کام ٹھیک کرتا ہے اور اس نے ایک کام غلط کیا, سو 20 کے 20 کاموں پر پردہ ڈال کے ہماری ساری یوتھ ایک دم سے کھڑی ہو جائے گی. ایکسٹریمسٹ جو ہے تو وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, ان کو لگتا ہے کہ او یہ تو ہمیں ایک ٹیم مل گئی. ناؤ وی ہیو ٹو فوکس آن دس ٹیم, اور اس چیز کو سارے ایز اے ٹول یوز کر کے اپنا فیم گیدر کرتے ہیں. یہ بھی جنزیز ہی کرتے ہیں, یہ بھی جنزیز ہی کرتے ہیں. مجھے اس میں ایک اور اگر میں ایڈ کروں نا, تو آپ کے جتنے یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, یس, جیسے یہ رجب بٹ اور ڈکی بھائی اور یہ لوگ,
ان کو بھی تو جینزیز فالو کرتے ہیں. No, they are not Gen Zs. They are influencers, but they are not Gen Zs. نہیں, جینزیز ہی سپورٹ کرتے ہیں نا, ان کے فالوور جو ہیں یہ ملین میں, یہ کون ہے؟ ایگزیکٹ, تو میں اسی چیز کو فوکس میں لانا چاہ رہی ہوں کہ بیسیکلی جب کوئی اس طرح کا چھوٹا سا پوائنٹ اٹھ کر آ جاتا ہے تو صرف یہ انفلوئنسر لوگ ہی نہیں, باقی بھی اتنے سارے لوگ جو عوام ہوتی ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے ایک پوائنٹ کا کہ ہم اس کو پکڑیں, اس چیز کو سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ ہائی طریقے سے اس کو کیا کہتے ہیں الیبوریٹ کرنا, اور اس کو اتنا زیادہ یوتھ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں اس کا وائرل کنٹینٹ اینڈ سمبل, تو اس کو ایک فیم حاصل کرتا ہے, اور فیم کے لیے لوگ اتنا سب کچھ کر لیتے ہیں, لائک غلط چیز کو اور بھی. بٹ ہم اگر اپنی پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے, پولیٹیکل سسٹم, فیوچر, سلوشن, ٹھیک ہے, اس پہ اگر ہم آتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو جیسے انہوں نے ایک بات کی کہ کچھ یوتھ ہے جو پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, دے آر ان دا وتھ سم پولیٹیکل پارٹیز, اور ایک یوتھ ہے جن کو پولیٹکس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو میں اسی چیز کو اچھا, میرا اس میں سوال یہ کہ جو یوتھ ہے جن کا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اف یو آسک می آنیسٹلی, میں نے ووٹ نہیں کیا لاسٹ ٹائم, ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب میرا ووٹ کہاں جانا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ووٹ ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے, کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ووٹ نہیں کیا. دا پرابلم از کہ جب آپ کے جو ادارے ہیں, آپ کی عدلیہ, آپ کے ایون دا مین آپ کا جب الیکشن کمیشن ہے نا, اگر آپ کو اس کے اوپر بھروسہ نہیں کہ میں جو ووٹ دے رہا ہوں وہ کس کو جائے گا, تو آپ پولیٹکس میں کیا کرو گے, آپ کا کیا انٹرسٹ ہوگا, آپ ووٹ دینے کیوں جاؤ گے, ٹھیک ہے. یہ جو مسٹرسٹ ہے نا اداروں کے اوپر جو کہ ختم ہو گیا ہے, یہ میرے خیال میں سب سے بڑی خرابی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے پولیٹیکل پارٹی بنا لی, آپ لوگ یوتھ سارے اکٹھے ہو گئے, مطلب ویسے ایک مثال دے رہا ہوں, کل کو وہی پولیٹیکل پارٹی کڑی ہوتی ہے, ووٹ بھی آپ کو پڑتے ہیں, گورنمنٹ میں آپ نہیں آتے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے جی وہ دوسرا فارم 47 آ گیا, 48 آ گیا, 49 آ گیا, ٹھیک ہے, کہانی دوسری طرف چلے گی, تو آپ کیسے پولیٹکس میں انٹرسٹ لو گے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی مین ایشوز ہیں جن کو میرے خیال میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو یوتھ جو پولیٹکس کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے یا وہ نہیں انٹرسٹ لے رہی, وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی, ان کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ لیٹس میک اے سسٹم, ٹھیک ہے, جسٹ ایک سلوشن کی طرف جائیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر یوتھ میں سے کچھ لوگ ساری لائک میں کہہ سکتی ہوں کہ میکسیمم جو ہماری یوتھ ہے, تو اگر تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹ نہیں کر رہے, اور اگر تو وہ پالیٹکس میں آنا ہی نہیں چاہ رہے, یا وہ مسٹرسٹ کے لحاظ سے بول لیں, لائک وٹ ایور دا ادر پرابلمس آر, وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے پرابلمس کو کوئی آن لائن کوئی ایکٹیوسٹ ہوگا, کوئی انفلوئنسر ہوگا, کوئی ایکسٹریمسٹ ہوگا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے پوائنٹ کو کوئی اور ایڈریس نہ کر رہا ہو. اگر تو ایک چیز خراب ہے, یا اگر تو ایک مطلب ان کو ایک چیز فیل ہو رہی ہے, یا ان کا ایک اپنا پرسیپشن کسی چیز کے بارے میں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر وہ غلط ہو اور اس پہ کسی اور کا ویسا پرسیپشن نہ ہو, بی اٹ وہ پالیٹکس میں نہ ہو, مے بی وہ پالیٹکس میں نہ ہو, اس لیے ہمیں ان کے پرسیپشنس کا اور ان کے ویوز کا پتہ ہی نہیں چل رہا. مے بی ان کی چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہو, مگر وہ ایک عام ایک انفلوئنسر ہو, ایک ایکسٹریمسٹ ہو, اور ہم چاہ رہے ہوں, وہ یوتھ چاہ رہی ہو کہ ان کی بات کو سنا جائے, ان کی بات کو ایڈریس کیا جائے. کیسے سنا جائے گا, تو مجھے یہ بتائیں نا, سوشل میڈیا سنا کیسے پلیٹ فارمز جائے پہ آئیں گے نا, آپ سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بناؤ گی, آپ کو 10 سال لگیں گے 1 لاکھ فالوورز بنانے میں, کیسے کرو گی آپ؟ بٹ آئی گیس آئی وڈ سے دس از مائی کویسچن نا, کیسے کرو گی؟ دریا بناتا ہے, آپ کو کنٹینٹ بنانا پڑے گا, ڈیلی آپ بیٹھ کے کنٹینٹ بناؤ گے, آپ کو 10 سال لگ جائیں گے. لیکن ایک پوائنٹ اگر وہ لوگ ہوتا ہے نا, کیا آپ میں دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک چیز سے آپ لوگوں کی ساری باتیں صحیح ہوں گی, ٹھیک ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, کچھ چیزوں سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا جو شاید آپ لوگوں کو لگتا ہے. پہلی بات ہے کہ آپ کسی پوسٹ پہ جا کے نا کمنٹس کی برمار کر دیں نا, اس سے چینج نہیں آتا, یہ بات یاد رکھیں. آپ اپنے ایک کی جگہ 10 سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا لیں, اس سے چینج نہیں آتا, ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ میں نے اس کو فالو کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, دیکھیں
چینج کیا ہے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ سب سے پہلے آپ کا جو فرسٹ کوسچن ہے اس کو میں ایڈریس نہیں، پہلے میں کمپلیٹ کروں. ہو ہی نہیں سکتا. ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس میں آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. دا تھنگ از وٹ آئی بلیو، ٹھیک ہے، کہ جو چینج آتا ہے نا وہ آتا ہے آپ کا جب آپ پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر آتے ہو، یا پالیٹکس کے اندر بھی نہ ہو لیکن آپ پالیسی میکنگز میں آتے ہو، آپ ایز این انفلوئنسر آتے ہو. انفلوئنسر کیا ہوتا ہے؟ آپ ضروری نہیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی بناؤ، بٹ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ایک پلیٹ فارم ہو جہاں سے بیٹھ کے یا آپ لوگ متحد ہو کے ایک ساتھ ہو کے ایک بات کرو. سمجھ رہے ہو آپ کہ جی ہمیں یہ چاہیے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور اس کو اس پلیٹ فارم پہ رکھو جہاں سے وہ پلیٹ فارم ہو جہاں سے وہ ٹھیک ہونا ہے. ابھی ریسنٹلی 3 مئی کو 2026 2 مئی کو کے وے فیسٹا تھا. آپ نے یہ بات کہی کہ کہیں ویڈیو پہ جا کے کمنٹس کا بھرمار کر کے اور مطلب ویڈیوز بنا کے انفلوئنسز بن کے کوئی اثر نہیں ہو سکتا. اس کا یہ اثر ہوا کہ وین ایوری ون اسٹارٹ، مطلب انہوں نے کیا کہ کورین ایمبیسی ہے، انہوں نے اتنا بڑا جو ہے تو ایک ایونٹ رکھا، اینڈ اف دے ور ناٹ ایبل، سب سے پہلے تو انہوں نے رجسٹریشنز والا کام نہیں کیا. اچھا میں آپ کو ایک منٹ فرسٹ تھنگ I am talking about changing the system. I am not talking about a specific issue. جو ہماری پہلی بات ہوئی نا، جیسے انہوں نے سٹارٹ میں کہا کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ایڈریس کر کے ہی مطلب سسٹم ایک میرے خیال میں میری بات سنیں، جس ملک میں 1 ارب کی مثال کے طور پہ کرپشن ہو رہی ہے نا، اور آپ نے چیخ کے سوشل میڈیا پہ چیخ کے 1000 روپے یا لاکھ روپے کی کرپشن روک دی، آپ یہ نہ کہو کہ دس از مائی سکسیس. دا پرابلم از کہ آپ نے جو مین آپ کا سسٹم ہے نا جو وہ ٹھیک کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ اگر کہتے ہو نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے دیکھے جی وہ فلاں جگہ یہ غلط کام ہو رہا تو وہ رک گیا، ٹھیک ہے وہ رک گیا، لیکن جو پیچھے 1999 اور ہو رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور یہ ہماری غلط فہمی ہے، بیکاز وی آر ناٹ لائک فکسنگ دا سسٹم. ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے، کیونکہ اب پھر آپ آگے اس بات پہ کہ ہم ہوتے کون ہیں. پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے. ہمارا جو سسٹم ہے نا، ہمارا وہ سسٹم ہے وہ ایک ببل ہے، ٹھیک ہے، فی الحال وہ ایک ببل ہے جس ببل کو یوتھ فی الحال پینیٹریٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ہم بچپن سے ٹی وی پہ مین اسٹریم میڈیا پہ صرف وہی سیم شکلیں دیکھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ان کو کوئی نہیں ہٹا پایا. ٹھیک ہے، وہ خود ان کا جب دل کرتا ہے تو وہ اپنے ایک پپٹ کو لاتے ہیں، دوسرے پپٹ کو ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹ از اے ببل. It is no matter how hard any of us try, no matter how hard any of us educate ourselves, we cannot reach that level کیونکہ انہوں نے ایک ببل بنایا. اچھا اگر آپ پپٹ کی بات کرتے ہو، جس میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں، اگر آپ پپٹ کی بات کرتے ہو، کیا آپ لوگوں نے جا کے اپنی ریپرزنٹیشن وہاں پہ بنا کے ان کو بتایا کہ ہاں ہم بھی ایک آپشن ہے، ہمیں لے آؤ، چلو وہ آپ کو لے آئے. slowly get to that level, no? دیٹ ہماری پالیٹکس میں اور یوتھ کے ساتھ نا میڈیا بہت لائک اثر انداز ہے، کیونکہ میڈیا کا نا بہت امپورٹنٹ رول ہے ان ٹوڈے ایرا. جو ٹائم چل رہا ہے اس میں میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. سو آئی ووڈ ایڈ کہ میڈیا کو بھی دیکھا جائے نا تو میڈیا اسپیسیفکلی اپنی ٹی آر پی اور لائک ریٹنگس کا یو ول ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ از اے سسٹم. دیکھیے آپ کے پلرز ہیں، ٹھیک ہے نا، میڈیا ہو گیا آپ کے جو، تو وہ لائک نیگیٹو پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے لائک دے کین پوائنٹ آؤٹ دا پازیٹیو وے. اگر ایک پازیٹیو چیز میں آپ کو ایک چیز آئی ہیو نیور سین اینی پازیٹیو پوائنٹ، لائک اگر کوئی چیز ہے نا یہاں پہ، اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کا وہ پازیٹیو سے زیادہ نیگیٹو ایسپیکٹ کو. میں آپ کو ایک سمپل چیز بتاتا ہوں کہ ایک چائنیز فلاسفر تھا، وہ مرتے مرتے ایک چیز فرما گیا تھا. اس نے کہا تھا دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کے ساتھ جب برا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ اس نے کیا، 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 کیونکہ لوگوں نے کیا ہوتا ہے نا، ہو چکا ہوتا ہے، اٹس ٹرو، ٹھیک ہے، اس نے کیا، اس نے کیا، ہی اسٹارٹ بلیمنگ ادرس، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے اس کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے. جو دوسری طرح کا انسان ہوتا ہے نا، وہ بیٹھ کے جب اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے نا لوگوں کی طرف سے یا دنیا کی طرف سے، وہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ غلط ہوا، ان لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا، کیوں کیا، اس میں میرا کیا قصور تھا. آئی الاؤ دیم، آئی ٹرسٹ دیم، ٹھیک ہے، تب ان لوگوں نے کیا نا. میں کسی کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کے اندر آنے دوں گا تو وہ چوری کرے گا نا. جب میں کسی کو موقع ہی نہیں دے رہا تو کوئی نہیں کر سکتا. بٹ دا پرابلم از کہ ہماری عادت ہے، ہم وہ دوسری طرح کی قوم ہے، ہم بلیم کریں گے دوسروں کو، ٹھیک ہے، ہم اپنی غلطی نہیں نکالیں گے کہ ہماری کیا غلطی ہے. سو بیسکلی
مجھے ایسا لگتا ہے, مے بی آئی ایم رانگ, آپ لوگ تھوڑے سے مجھ سے 6 سال ینگ ہو گئے. دا تھنگ از کہ ہم جب سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری کیا غلطی ہے, ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. اس بات سے میرے خیال میں سب ایگری کریں گے نا. وی کانٹ چینج دا پاسٹ, بس وہ ہو گیا, اب آگے کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیر از کاؤنٹلیس جین زی آن سوشل میڈیا جو کہ بات کر رہے ہیں, جو کہ ایکٹیویزم کر رہے ہیں, بٹ ہیو وی ایور سین دیم آن مین اسٹریم میڈیا؟ ہم صرف سوشل میڈیا پہ وہ دیکھتے ہیں. دیٹس وائی وی کریٹڈ دس پلیٹ فارم. وی کریٹڈ دس پلیٹ فارم, بٹ ایکچوئل میں ہماری ٹی وی پہ کبھی ایسے یوتھ کو آنے دیتے ہیں کوئی؟ ہاؤ مینی آتے ہیں, میرے خیال میں آتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, بٹ آتے. اچھا دیکھیں, لوگ آتے تو ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, ہر جگہ آتے ہیں, لیکن وہی جو بات کی بات ہے کہ آپ کے پاس تو موبائل ہے نا, یو ڈونٹ نیڈ اے ٹی وی ناؤ. ٹھیک ہے نا, اس طرح کے ٹاپکس ڈسکس نہیں کرتا کوئی بھی. ایگزیکٹلی نہیں, ٹاپک ڈسکس کرنا بھی نہیں کرنے دیا جاتا, کرنے ہی نہیں دیا جاتا. اگر کوئی کرے گا تو وہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں یا جتنے بھی لیڈرز ہیں, بیسکلی ان کی ایج میں اور ہماری ایج میں ایک ڈفرینٹ ہے, لائک ڈفرینٹ ایج ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کی سوچ ڈفرینٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ فٹ ان ہو جائیں, بٹ جین زی کا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فٹ ان نہیں ہونا چاہتے. You have to, ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو I believe ہے. you have to fit in the system and you have to play your role within the system. ٹھیک ہے نا, you can't just vanish everything کہ everybody from the system کہ نہیں تم لوگ سارے نکل جاؤ, ہم ہی چلائیں گے سارا کچھ. ایسا نہیں ہو سکتا. عمران خان کو موقع ملا, گورنمنٹ میں آئے, ٹھیک ہے, انہوں نے گورنمنٹ, ان کے پاس ایک موقع تھا چینج لانے کا, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں لا سکے. کے پی کے میں ہماری گورنمنٹ ہے 15 سال, میرے خیال میں تیسری ٹرم ہے کے پی کے میں, کوئی چینج نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے پاس جب موقع آئے گا نا, جب آپ لوگ آؤ گے, تو پھر وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا پازیٹیو. دیکھیں, آپ شاید 100% چینج نہ کر سکو, شاید آپ 50% 40% تو کر سکو نا. 40-50% بھی اگر آپ ان سے بہتر کر سکتے ہو, سو دیٹ از پازیٹیو تھنگ. بٹ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا, لائک آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فٹ ان ہونا پڑے گا, بٹ ہمیں فٹ ان ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا, تو ہم کیسے فٹ ان ہوں گے؟ آپ کو ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ریپرزینٹ کرنے کا موقع دیا جائے. جیسے ویمن سیٹ 60 ریزروڈ ہیں, اور اسی طرح سے ہمارے پاس مائنورٹیز کے لیے 10 سیٹس ریزروڈ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے یوتھ کے لیے بھی تو سیٹس ریزروڈ ہوں. اب ایک ینگ پرسن, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ایجوکیٹڈ ہے, کوڈر ہے, ہم ایک کوڈر کو لا کے فائنانس میں یا آئی ٹی میں ڈائریکٹ نہیں بٹھا سکتے. ہمیں ایک مکس چاہیے, ایکسپیرینسڈ کا اور ینگ کا, کیونکہ 1990s کی تھنکنگ کے ساتھ ہم 2026 کی پالیسیز نہیں بنا سکتے. تو بس ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہماری یوتھ کو ریپرزنٹیشن کا موقع دیا جائے, ہمارے لیے سیٹس ریزرو کی جائیں, تاکہ نیو پالیسیز 2026 کے لیے بنائی جا سکیں. کیونکہ بالکل ایک جو ینگ آئے گا وہ ایک نیا سوچ لے کے آئے, وہ ٹوٹلی نہیں کچھ کر سکتا. تو ایکسپیرینسڈ کا مکس ہونا چاہیے ایک ینگ کے ساتھ. سر, ایٹ دی اینڈ آف دس پروگرام آئی وانٹ ٹو جسٹ گیو سولوشن. جیسے کہ ہماری اس پروگرام کا دوسرا مہم مقصد یہ تھا کہ پرابلمس کو تو ڈسکس کیا جائے, لیکن سولوشنز بتائے جائیں. تو سولوشن فی الحال تو یہی ہے کہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے, پر وہ کتنی ملے گی یہ بھی ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو بہت اچھے سے ضرورت ہے کہ ہم سسٹم کو کیسے چینج کریں گے, اس کو پڑھا جائے. گو ایجوکیٹ یور سیلف. آپ پڑھیں کہ اکنامک ہٹ مین کیا ہے, آپ پڑھیں کہ دنیا فری میسنس کے تھرو چل رہی ہے. ہمارے ملک میں بھی پپٹ نہیں بیٹھے, ان کو پپٹ بنانے والے خود بھی پپٹ ہیں. تو جائیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اگر آپ ڈائریکٹ لیڈر نہیں بھی بن سکتے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو اس ملک کو ضرورت ہے. فی الحال ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پالیسیز بھی خراب ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیڈرز بھی پپٹ ہیں. جی گائز, تو یہ تھا ہمارا آج کا دی جین زی ڈیبیٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ہمارے کچھ بریلینٹ مائنڈز جو ہیں یہ آج ہمارے ساتھ تھے, اور ان خوبصورت لوگوں نے بہت سی خوبصورت باتیں کی. کرٹیسزم بھی آیا, سلوشنز بھی آئے, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ڈیبیٹ میں نئے ایپیسوڈ میں کچھ نئے لوگوں کے ساتھ, اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ دوبارہ بھی اس میں شامل ہوں گے. تو جو بھی لوگ پورے پاکستان سے جو جینزیز ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ بھی ہے, آپ کو کوئی بھی آپ کے خیال میں یہ سلوشن ہونا چاہیے, یا جو بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو جو نمبر پرووائڈ کیا جائے گا اسکرین کے اوپر, اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے ہمارے جین زی ڈیبیٹ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ شو میں. اللہ حافظ.